الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا جاء أحدكم الموت قال رب ارجعون وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا یعنی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگوں اور دینی بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے آنے والی موت کے وقت، یعنی جو ایک اٹل حقیقت ہے جو کوئی مانے نہ مانے ہر حال میں ہر ایک کو آنی ہے، اور ہم اور آپ ایک دوسرے کے جنازے میں شریک ہو کر کے دیکھتے ہیں کہ جب بندہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، چاہے نیک ہو بد ہو، کسی بھی طرح کا انسان ہو، وہ واپس نہیں آتا۔ موت ایک اصل حقیقت ہے اور اس کا وقت بھی متعین ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے موت کے وقت کو بیان کیا ہے کہ موت کا وقت بالکل متعین ہے، نہ تو ایک سیکنڈ ایک منٹ آگے ہوتی ہے، ولا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، نہ تو ایک منٹ آگے ہوتی ہے اور نہ ایک منٹ پیچھے ہوتی ہے، بلکہ اپنے متعینہ وقت پر، جو وقت اللہ رب العزت نے اس انسان کی موت کا مقرر کیا ہے، اسی وقت پر بندہ اس دنیا سے پرواز کر جاتا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے موت کے وقت کو بتلایا ہے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، اور یہ ہر کسی کے ساتھ یہ کام ہونا ہے، چاہے وہ کافر ہو، مسلم ہو، یہودی ہو، کتابی ہو، کسی بھی مذہب کا، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور موت کے مزے کو چکھ کر کے اس کی اصل حقیقت کو پرکھنا ہے۔ جب موت آ جاتی ہے تو بندہ جب اللہ رب العزت کے سامنے کل حاضر ہوتا ہے تو کہتا ہے حتیٰ اذا جاء احدہم الموت، یہاں تک کہ جب کسی کے پاس موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے، جب وہ بندہ اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے تو اللہ سے درخواست کرتا ہے حتیٰ اذا جاء احدہم الموت، اے میرے رب، اے میرے پالنہار، مجھے دنیا میں واپس کر دے۔ کیوں؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، تاکہ میں اپنی اس حیات کے اندر، اپنی اس زندگی کے اندر نیک اعمال کر لوں اور میں اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لوں۔ کیونکہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ شاعر نے کہا ہے جو بوئے گا، جو بویا ہے آج وہ کاٹے گا کل، یعنی اگر اس دنیا کے اندر ہم نے اپنی کھیتی کی اچھی طریقے سے سینچائی کی ہے، اپنی زندگی کو اعمال صالحہ سے اس کو زانوِ تنفس نہیں بلکہ ایک اس کو اچھا آئیڈیل بنایا ہے، اپنی زندگی کو آقا علیہ السلام کی زندگی سے مشابہت کی ہے، آقا علیہ السلام کو آئیڈیل بنایا ہے، تو کل حسرت کی نگاہ سے نہیں
بلکہ وہ بنا حساب و کتاب کے جنت میں داخلہ اللہ رب العزت اس کو عنایت فرما دے گا۔ اس کو درخواست کی ضرورت نہیں ہوگی کہ اللہ مجھے دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں نیک اعمال کر لوں۔ اب اسی آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص کسی شخص کے اوپر، کسی مسلمان کے اوپر حج فرض تھا، اس نے اپنی زندگی کے اندر حج نہیں کیا، یہاں تک کہ وہ اس دنیا سے چلا گیا، اس دنیا کو پرواز اور الوداع کہہ کر کے چلا گیا، تو اب وہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت سے درخواست کرے گا کہ اے اللہ مجھے اس دنیا کے اندر بھیج دیجئے تاکہ جو میرے اوپر حج کا فریضہ میرے اوپر تھا میں اس حج کے فریضے کو ادا کر لوں اور تب تیرے پاس آؤں۔ لیکن اللہ ارشاد فرماتا ہے، قرآن کریم اعلان کرتا ہے، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہاں تک کہ جو وہ گفتگو یہ کر رہا ہے کہ اللہ مجھے مہلت دے دے، مجھے دنیا میں بھیج دے تاکہ میں نیک اعمال کر لوں، اللہ ارشاد فرماتا ہے انہا کلمۃ ہوا قائلھا، وہ ایک ایسا کلمہ ہے، وہ ایسی بکواس ہے جو وہ بکے جا رہا ہے، حالانکہ اللہ سے درخواست کرے گا لیکن اللہ اس کی درخواست کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اللہ کہتا ہے کلمۃ ہوا قائلھا، پھر آگے ارشاد فرماتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ٹھیک ہے اب تو اس جگہ تک آیا ہے، اس ٹھکانے تک پہنچا ہے جس کو ہم اور آپ عالم برزخ کہتے ہیں، جب وہاں تک پہنچا ہے، درخواست بھی کر چکا، درخواست قبول نہیں ہوئی، تو اللہ سے ارشاد فرماتا ہے اور اللہ اعلان کرتا ہے کہ اب دیکھ تیرے پیچھے کیا ہے، برزخ، دوزخ ہے، تیرے پیچھے برزخ ہے یعنی دوزخ ہے، الی یوم یبعثون، اب تجھے اسی کے اندر رہنا ہے، اب تجھے اس دنیا کو جو تو چھوڑ کر کے آیا ہے، تو نے زندگی کو ویران، تینے زندگی کے دنوں کو یوں ہی کاٹا ہے، کبھی کسی کا سہارا نہیں بنا، کبھی یتیم کے سر پر تو نے ہاتھ نہیں رکھا، اپنے بھائی کے مال کو بھی ہڑپا، چاہے وہ جائز طریقے سے ہوا یا ناجائز طریقے سے ہوا۔ اب تیرا حشر یہ ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تجھے جہنم کے اندر رہنا ہے۔ اب اسی آیت کے اوپر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ پر اشکال ہوا کہ یہ آیت تو منافقوں کے، کافروں کے بارے میں نازل ہوئی، یہ اس آیت کے اندر تو کافروں کا تذکرہ ہے کہ کافر کل قیامت کے دن اللہ سے درخواست کرے گا کہ اللہ مجھے اجازت دے دے، مجھے مہلت دے دے تاکہ میں دنیا میں جاؤں اور وہاں ایمان لے آؤں، نیک اعمال کر لوں، ایسے کر لوں اور جنت کا مستحق بن جاؤں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ہاں یہ آیت ضرور کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن میں تمہیں ایمان والوں کے بارے میں جو آیت نازل ہوئی ہے اسی تعلق سے وہ بھی آپ حضرات کو بتلاتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، پڑھیے قرآن کریم، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو لا تلہکم اموالکم، تمہاری مال، تمہاری اولاد تم کو ہلاکت کے اندر نہ ڈال دیں، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جس کی اولاد نے، جس کے اموال نے، جس کی جائیداد نے اس انسان کو ہلاکت کے اندر ڈال دیا تو یہی آدمی، یہی انسان خسارے والا ہے۔ اور پھر اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلُ، اور آپ اللہ کے لیے خرچ کیجئے اس چیز میں سے جو اللہ نے آپ کو عطا کی، کب سے پہلے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، موت کے آنے سے پہلے جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے اس چیز میں سے خرچ کیجئے۔ اِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ، ورنہ تو ایسا ہوگا کہ جب موت کا وقت آ جائے گا، اِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب موت کا وقت آ جائے گا، لَا يَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، نہ تو ایک سیکنڈ، نہ ایک پل آگے ہوگی اور نہ ایک پل پیچھے ہوگا، بلکہ متعینہ وقت پر اس جسم سے جان پرواز کر جائے گی۔ پھر آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا
اذا جاء اجلها، اور اللہ تھوڑی بھی مہلت نہیں دے گا، یہاں تک کہ اپنے نبی کو مہلت نہیں دی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے ہیں، موت کا فرشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور آ کر کے عرض کرتا ہے، اے ابراہیم اللہ آپ کو بلا رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم اس فرشتے سے کہتے ہیں، ملک الموت سے کہتے ہیں، اللہ سے جا کر کے کہو کہ میں اللہ تیرے گھر کی تعمیر کر رہا ہوں، تیرے گھر کو بنا رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے جاؤ ابراہیم سے جا کر کے کہو کہ میرا گھر بنانا میرا کام ہے، جو میں تجھے حکم دے رہا ہوں وہ کام تو پورا کرنا۔ یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کی روح پرواز کر جاتی ہے، وہ فرشتہ ابراہیم علیہ السلام کی روح نکال لیتا ہے۔ جب موت کا فرشتہ کسی نبی کو مہلت نہیں دیتا، کسی صحابی کو مہلت نہیں دیتا، تو ہمہ شمہ تو کیا چیز ہے، ہم اور آپ کیا چیز ہیں؟ ہمیں اللہ رب العزت اور موت کا فرشتہ کس طرح سے مہلت دے گا؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت کا وقت آ جائے گا تو کسی کو مہلت نہیں ملے گی۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ بہترین جاننے والے ہیں ان چیزوں کو، ان اعمال کو، ان کاموں کو جو تم کرتے ہو۔ ہم اس دنیا کے اندر جی رہے ہیں، جب یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ ہمارے اس مثال کو اس طرح سے سمجھیے، ایک حدیث پاک کے اندر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا کے اندر جینا ایسا ہے جیسے کہ کوئی پانی کا سمندر ہو، اس پانی کے اندر آدمی اپنی انگلی کو ڈالے اور اس انگلی کو ڈالتے ہی نکال لے۔ اب اپنی انگلی پر دیکھیں کہ اس کی انگلی پر کتنا پانی ہے، اس کی انگلی کتنی بھیگی ہے۔ اس دنیا کی مثال بس ایسی ہی ہے، جیسے کہ انگلی کے اوپر پانی ہے، پانی سوکھ جائے گا، ختم ہو جائے گا، 1 منٹ میں نہیں 2 منٹ میں سوکھ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ یہ دنیا بھی یہ دنیا ایسی ہی چیز ہے، یہ زندگی ایسی ہی ہے کہ آج نہیں کل، لیکن مستقل یہ دنیا باقی نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر آنے والا باقی نہیں ہے، تو یہ دنیا کیسے باقی ہوگی؟ یہ دنیا فنا ہو جائے گی۔ وہ آخرت کی جو زندگی ہے، وہ آخرت کی جو زندگی ہے وہ باقی ہے، اس کو فنا تاری نہیں ہوگی، بلکہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ قرآن کریم اس چیز کا بار بار اعلان کرتا ہے، خالدین فیہا خالدین فیہا جہنم خالدین فیہا، کافر لوگ، جہنمی لوگ جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جنات تجری من تحتها الانہار، اسی طرح قرآن کریم جنتیوں کے بارے میں اعلان کرتا ہے کہ جنتی آدمی جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ فرق اتنا ہوگا کہ جو جنت کے اندر ہوگا وہ عذاب سے ہٹ کر ہوگا، وہ مزے کے اندر ہوگا، اور جو جہنمی ہوگا وہ عذاب کے اندر۔ کیوں؟ وہ آخرت وہ دار الاسباب ہے، یعنی اگر ہم نے اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو اچھی طریقے سے گزارا ہوگا، اعمال صالحہ کیے ہوں گے، اپنی کھیتی کو صحیح طریقے سے سینچائی کی ہوگی، اس کھیت کی صحیح طریقے سے رکھوالی کی ہوگی، تو وہ کھیتی پھل بھی ایسے ہی دے گی۔ جتنی اچھی طریقے سے اس کی سینچائی کی جائے گی، اس کھیت کی رکھوالی کی جائے گی، اس سے جانوروں کی حفاظت کی جائے گی، گناہوں سے اپنی زندگی کو بچایا جائے گا، اسی طرح سے یہ زندگی جو کھیت کی مثل ہے کل قیامت کے دن کام آنے والی ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کو کیڑوں مکوڑوں سے یعنی گناہوں سے بچانا ہے۔ اپنی زندگی کو، کھیتی کھلیان کو، جس طرح سے کھیتی کو خراب کرنے والی چیز کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، پانی کے وقت پر سینچائی نہ کرنا ہوتا ہے، اسی طرح سے زندگی کی جو سینچائی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے وہی مقصد پورا نہ ہو، وہی جو مشن ہے اللہ کا، جس مشن کے تحت اللہ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، تو ہمارا آنا کس کام کا؟ اسی طرح سے اس کی مثال حضرت مولانا عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ اس طرح سے دیا کرتے تھے کہ دنیا آسمان و زمین کا جو خلا ہے، یہ آسمان و زمین کے خلے کو رائے کے دانے سے پر کر دیا جائے،
رائے کے دانے اس دنیا کے اندر بھر دیا جائے جو یہ زمین و آسمان کا خلا ہے، اور پھر روزانہ کی ایک پرندہ، آپ حضرات جانتے ہیں کہ رائے کا دانہ بالکل ہلکا سا چھوٹا سا ہوا کرتا ہے، اور پھر ایک پرندہ روزانہ کی آئے ایک ایک دانہ چنے اور پرواز کر جائے، اڑ جائے، یہاں تک کہ آپ حضرات کو اس چیز کا یقین ہے کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو 2-4 روز کے بعد وہ دانے ختم ہو جانے۔ حالانکہ دانے بہت زیادہ ہیں، کروڑوں کی تعداد میں، اربوں خربوں کی تعداد میں وہ زمین و آسمان کے اس خلے کو جو پر کیے ہوئے دانے ہیں ان کی تعداد کافی زیادہ ہے، لیکن جب ان دانوں میں سے ایک پرندہ روزانہ کی وہ دانہ چن چن کر اٹھا کر کے لے جائے گا تو آپ حضرات بتلائیں کہ کیا وہ دانے ختم نہیں ہوں گے؟ یہ زندگی بیائی ہی ایسی ہی ہے، آج ایک دن کٹا ہے، کل کسی کی گارنٹی نہیں ہے، کل کسی کی گارنٹی نہیں، آج شام کی کسی کی گارنٹی نہیں، کسی کی گارنٹی یہ بھی نہیں کہ وہ جمعہ پڑھ کر کے اپنے گھر جائیں۔ تو آپ حضرات کیسے آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا آپ کو موت کا استحضار نہیں رہتا؟ آپ کو موت کا وقت یاد نہیں رہتا؟ کیا آپ کے پاس لکھا ہوا ایک سرٹیفکیٹ ہے جو آپ کے پاس لکھا ہوا ہے کہ آپ کو موت نہیں آئے گی؟ اگر ایک مسلمان کے اندر اس چیز کا یعنی موت کا استحضار ہو کہ موت ہر حال میں آنی ہے اور اس گھڑی میں نہیں تو اگلی گھڑی میں ضرور آنی ہے، تو وہ گناہوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جائے۔ وہ انسان گناہ نہ کرے، گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، اس کے دل و دماغ کے اندر گناہ کرنے کی ایک خدشہ بھی پیدا نہ ہو، بلکہ ساری زندگی اللہ کی عبادت کے اندر وہ زندگی گزار دے گا۔ کب؟ جب اس کو موت کا استحضار ہوگا، موت اس کو یاد ہوگی کہ موت آنی ہے اور میرے پاس کوئی سرٹیفکیٹ بھی نہیں ہے، کوئی لکھی ہوئی چیز نہیں ہے کہ کب آنی ہے۔ تو اس کے لیے گناہوں سے بچنا کب آسان ہوگا؟ جب ہم اپنی موت کو یاد رکھیں گے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے، اس زندگی کو اچھی طریقے سے سینچائی کر لو، اس زندگی کو اچھی طریقے سے گزار لو، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت سے درخواست کرنے کی ضرورت نہ پڑے کہ اللہ مجھے دنیا کے اندر واپس بھیج دے تاکہ میں نیک اعمال کر لوں اور میں صالحین میں سے ہو جاؤں۔ اللہ کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کی توفیق